ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر درس سیرت ہمارا جاری ہے، اور امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ العشرہ، اس کا درس سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مکی زندگی کے حوالے سے پچھلے درس میں تفصیل بیان کی گئی تھی، اور مکی صورتوں کے اندر بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اب جو چیپٹر ہے، آگے جو درس ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے۔ چونکہ علماء نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک چیز کو بہت ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ تلاش کرنے، اسے پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے یا کوئی سفر اختیار کرتے، تو اسی راستے سے جاتے جس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے یا عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے تھے، بالکل وہی راستہ اختیار کرتے، اور راستے میں ہر اس جگہ پر کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی تھی، وہیں پر وہ اونٹنی بٹھاتے، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس جگہ کو تلاش کر کے وہیں نماز ادا کرتے تھے۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس بات کا اہتمام کیا، اور ایک ایک جگہ کو انہوں نے یاد رکھا ہوا تھا، اسی جگہ کو تلاش کر کے اسی جگہ پر نماز ادا کرتے تھے۔ تو یوں راستے بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں، اس کو یاد رکھنے اور اس کے بارے میں جاننے کی اہل علم نے بھرپور کوشش کی، اور اسے یاد رکھا ہے اور اسے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کہ بہت سارے راستے ظاہر ہے کہ جو جدید تعمیرات ہیں اس کے اندر وہ راستے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، مختلف معاملات ہوئے، لیکن کتابوں کے اندر وہ سارے راستے، ساری جگہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس کے حوالے سے بھی راستے کی جو باتیں معلوم ہو سکیں، علماء نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اسے بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی وہ کس راستے سے ہوئی، درمیان میں کہاں کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے رہے، جلوہ فرما ہوتے رہے، اور کس کس کے پاس آپ نے قیام کیا، راستہ کون سا اختیار کیا، یہ ساری باتیں کتب کے اندر موجود ہیں۔ جدید دور میں بعض کتابیں لکھی بھی گئیں جس میں آج کے دور کے حساب سے بھی اس بات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ وہ مقامات تھے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات سفر کرتے ہوئے وہاں سے گزرے ہیں۔
لیکن ظاہر ہے کہ ہر کتاب کا اپنا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو یہاں امام عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ مختصر انداز میں سیرت بیان کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں گئے. انہوں نے فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہاں پر ذکر خیر کیا ہے. کفار مکہ نے جب ظلم و ستم کی انتہا کی اور اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، ہجرت اختیار کر لیں، تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو امانتیں کفار کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں اور فرمایا کہ یہ ان کو واپس کر کے پھر مجھ سے مدینہ منورہ میں مل لینا، یعنی وہاں پر ہجرت کر کے آ جانا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار رکھی ہوئی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے لیے. تو ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے اور باہر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو مخاطب فرمایا، اس سے گفتگو فرمائی اور مکہ مکرمہ سے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے محبوب زمین ہے، سب سے محبوب زمین ہے. اگر تیری قوم یعنی کفار مکہ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، یہاں سے نکالتے نہ، یعنی نکالنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ جاتا، میں یہاں سے نہ جاتا. مکہ مکرمہ کی محبوبیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مدینہ منورہ کی محبت اگرچہ کہ مکہ مکرمہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا فرمائی، محبت ڈالی، لیکن اس وقت بھی اور بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. تو یوں مکہ مکرمہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں سے نکلے. اور ان کی جو چونکہ راستہ دکھانے والے افراد، وہ راستہ کوئی عام راستہ تھا نہیں، کیونکہ جس راستے سے جانا تھا وہ راستہ اختیار کرنا تھا کہ جہاں کی جانب کفار مکہ کا خیال نہ جائے. اگر بالکل سیدھا راستہ اختیار کرتے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پیچھے پیچھے آ جانا تھا. تو جو راستے کے ماہر ہوتے ہیں جن کو خریت بھی کہا جاتا ہے، ایسے افراد اس زمانے کے اندر پائے جاتے تھے. تو جیسے آج بھی گائیڈز ہوتے ہیں مختلف جو راستہ بتاتے ہیں، تو عبداللہ بن اریقط اللیثی یہ وہ شخص تھا کہ جو راستے کا رہنما بنا، یعنی راستہ دکھانے والا بنا. اس کے بارے میں صاحب کتاب کا امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہی ہے، اور اسی کو اکثر علماء نے بیان کیا کہ اس کے اسلام کے بارے میں معروف نہیں، کہ یہ جو عبداللہ ابن اریقط اللیثی ہے یہ اسلام لایا، ایسا کوئی تذکرہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ اسلامًا، ہم اس کے اسلام کے بارے میں نہیں جانتے. اسی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے ساتھ جانے کی انہوں نے سعادت حاصل کی، جس کا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجاوا خریدا تھا تو انہوں نے پھر یہی کہا تھا کہ ہم کجاوا آپ کے گھر پہ اسی وقت پہنچائیں گے جب ہمیں ہجرت کا واقعہ بیان کریں گے. تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا واقعہ بیان کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا
اور راستے کی جو خدمتیں تھیں ان میں سے کچھ خدمتوں کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، جس میں وہ جملہ بڑا خوبصورت اور پیارا ہے جو ہم بخاری شریف کے اندر پڑھ کے آئے۔ وہ چٹان تلاش کی جس میں سایہ موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ صاف کی، انہوں نے بالکل اس کو ہموار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چادر بچھائی کہ آپ اس پہ آرام فرمائیں، اور خود ارد گرد دیکھنے کے لیے نکلے۔ پھر ایک چرواہے سے دودھ حاصل کیا، دودھ حاصل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، انتظار کرتے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو دودھ پیش کیا ٹھنڈا کر کے، اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا حتی رضیت، یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور راضی میں ہو گیا، خوش ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ ٹھیک ہے، بہرحال پھر اس کے بعد مشہور و معروف واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ غار ثور میں پہنچے، اور وہاں تقریباً 3 راتوں تک قیام فرمایا۔ یعنی تھے یہ 2 حضرات ہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ کے جو غلام تھے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس علاقے کے اندر بکریاں چراتے رہتے تھے تاکہ دیکھتے رہیں کہ کفار مکہ تو پیچھا کرتے ہوئے نہیں آ رہے، حالات کا وہ جائزہ لیتے تھے، بکریاں چراتے تھے اور ساتھ میں ہی دیکھتے رہتے تھے، اور رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، سارے دن کی خبر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت خدمت کی۔ ان کو یعنی حضرت اسماء کو ذات النطاقتین کہتے ہیں۔ تو یہ جب تیار کر رہی تھی سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کوئی چیز باندھنے کے لیے نہیں تھی، تو اپنے ایک کپڑے کا اظہار بند انہوں نے لیا اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے اس سے سامان وغیرہ باندھ دیا، کھانے کا سامان دیگر چیزوں کو باندھ دیا، تو اس وقت سے ان کی کنیت ذات النطاقتین پڑ گئی تھی۔ تو بہترین خدمت کرنے کی ان حضرات کو، اس خاندان کو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو سعادت حاصل ہوئی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ بالکل ابتدا کے اندر ایمان لے آئے تھے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہیں، تو ان کا آقا ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، غلام تھے یہ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ اور بیر معونہ کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں قرہ شہید کیے گئے تھے، اس میں یہ شہید ہوئے تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تھے تو ان کو ملائکہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ جب ان کے پیٹ کے اندر نیزہ لگا تھا تو اس میں سے نور نکلا تھا۔ تو بڑے جو ہے وہ قدیم الاسلام اور مرتبے والے، عظمت والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، تو یہ خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ اور عبداللہ بن اریقط اللیثی کو تیار کرنے والے کے راستہ یہ دکھائے گا، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام فرمایا 3 دن تک۔ یہ بڑا بابرکت غار ہے اور اس کو کئی سعادتیں حاصل ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو آج بھی لوگ خاص اس مقام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ اس پہ چڑھنا آسان نہیں ہے، بہت اونچا غار ہے، بہت اونچا غار ہے۔ اور بعض کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی سعادت حاصل کی، اور اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور تک پہنچے۔ یہ بھی ان کی سعادتیں تھیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ پھر اس پر مشہور واقعات موجود ہیں کہ کفار مکہ پیچھا کرتے 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 یہ غار ثور کے قریب پہنچ گئے تھے، تو اللہ پاک کے حکم سے وہاں پہ چند معاملات پیش آئے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ مکڑی نے جو ہے وہ اس غار کے اوپر جالا بن دیا، اور 2 وحشی کبوتروں کو حکم ہوا تو انہوں نے وہاں پر انڈے دے دیے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے وہاں ایک درخت اگا جس نے اس غار کو چھپا لیا، یعنی بعد میں اس کے اوپر چھا گیا وہ۔ تو ایک اندیشہ تھا کہ کفار مکہ اگر جھانک کے دیکھتے تو نظر پڑ جاتی، لیکن اللہ پاک نے انتظام ایسے فرما دیے کہ ان کو شبہ بھی نہ گزرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر
تشریف لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے جب یہ مکڑی کا جالا دیکھا تو ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا جالا ہے. یعنی مکڑی کا جالا تو کمزور ہوتا ہے، اگر کوئی ادھر سے جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ بنا ہوا ہے اور اتنا پرانا بنا ہوا ہے، یعنی اس کو اللہ پاک نے ایسا بنا دیا کہ وہ پرانا محسوس ہونے لگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جا ہی نہیں سکتے، یہاں سے جاتے تو ٹوٹ جاتا، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اس طرف گئے نہیں. حالانکہ نشانات تھے لیکن دور جا کے وہ نشانات ختم ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت فرمائی. وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوف پیدا ہوا تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. انہوں نے بھی حق فرمایا، انہوں نے بھی درست فرمایا، ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے گا. تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام احسن ہے، ان کا حسن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام احسن ہے اور خوبصورت ہے، ان کا جمیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اجمل ہے، ٹھیک ہے. ان کا کلام فصیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام افصاح ہے. ان کا کلام بلیغ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ابلغ ہے، ٹھیک ہے. کہ انہوں نے فرمایا کہ ان معیہ، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. پہلے معیہ فرمایا پھر رب بھی فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، پہلے فرمایا اللہ پھر فرمایا ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے فرمایا پہلے میرے ساتھ میرا رب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی اور زیادہ خوبی ہے. ان کا کلام بھی خوب ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کے اندر اور زیادہ خوبی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو. پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے، یہ عبداللہ بن العریقط اللیثی مختلف راستوں سے لیتا ہوا، جس کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے، مختلف قبائل مختلف جگہوں سے، ساحل سے اور نیچے کے علاقوں سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے. تو کوئی بھی راستے میں ایسا کافر نہیں ٹکرایا جس سے نقصان ہو. صرف اسی وقت سراقہ بن مالک جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرائے جا کے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، طلب کرنے والوں میں سے ایک نے ہمیں پا لیا ہے، یہ پہنچ گئے قریب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کا گھوڑا یہ ٹخنوں تک زمین کے اندر دھس گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے بارے میں اس طرح کی بد دعا کی ہے، میرے خلاف دعا کی ہے، تو لہذا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں، میں آپ کے در پہ نہیں ہوں گا اور آپ کی طرف سے میں کفایت کروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے امن لکھ دیں، امان لکھ دیں، جب بھی میں آؤں تو مجھے امان حاصل ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے امان کا کاغذ لکھ دیا کہ ان کو امن حاصل ہے. پھر یہ واپس گئے. اب جو بھی اس راستے کی طرف آتا تو وہ کہتے کہ میں دیکھ کر آ گیا ہوں، یہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں تلاش کرنے کا کتنا ماہر ہوں، میں یہاں دیکھ کر آ چکا ہوں، یہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں کو دوسری طرف، کفار کو دوسری طرف بھیجتے دیتے. تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت آپ نے فرمائی اور 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے، یعنی مدینہ منورہ
پہنچے، اور قبیلہ بنو سالم، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدیم ان کے یہاں پر آپ نے پڑاؤ فرمایا، اور اسی مقام پر پہلا جمعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا۔ پھر اس کے بعد مختلف قبائل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے، اور ہر ایک گزارش کرتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں پر تشریف فرما، ہمارے یہاں تشریف فرما ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری یہ اونٹنی معمور ہے، یعنی اس کو حکم دے دیا گیا ہے جہاں جا کے یہ رکے گی اس مقام پر ہم ٹھہریں گے۔ تو وہ مختلف جگہوں پر جاتی آخر کار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کے لیے یہ سعادت مقرر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کریں، میزبانی کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ میزبانی کا حق تو کیا ادا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کون ادا کر سکتا ہے، لیکن جو کر سکتے تھے انہوں نے انتہا درجے کا کیا۔ یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ ہمارے گھر کا جو اوپر والا حصہ ہے اس میں آپ تشریف فرما ہو جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ آتے رہیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی، میں نیچے رہتا ہوں، تم اوپر رہو تاکہ تمہیں تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ یعنی لوگ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اب وہ یہ تو نہیں تھا کہ راستہ دوسری طرف سے ہو، اندر سے ہی اوپر جانا پڑتا، تم اوپر رہو میں نیچے رہوں گا۔ تو حکم مان لیا، لیکن ایک رات سوئے ہوئے تھے تو اچانک خیال آیا کہ تو مسئلہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم اوپر ہیں۔ تو دونوں میاں بیوی بالکل دیوار سے سمٹ کر بیٹھ گئے اور ساری رات اسی حالت کے اندر گزاری۔ یعنی ہم درمیان میں بیٹھے کیسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرمائے، پھر صبح بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آپ جو ہے وہ اوپر آ جائیں، ہم نیچے رہیں گے، ہم سے اوپر نہیں رہا جاتا کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر رہیں۔ اور ایک دفعہ جو ہے وہ پانی گر گیا تھا، تو ساری رات جو ہے وہ دونوں میاں بیوی نے اس کو خشک کیا کہ کہیں پانی کا کوئی قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے نہ گر جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجتے، اور پھر اس کے بعد پوچھتے کہ بھئی کہاں کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں لگی ہیں، تو جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں لگی ہوتی تھی وہاں سے یہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو جتنا انہوں نے اپنی طاقت تھی، اپنی بساط تھی، ان کی استطاعت تھی، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی آپ نے کی، اور اسی لیے آپ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہوئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، یہ فرماتے ہیں فَأَوَّلُ هَدِيَّةٍ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ دخلت بها انا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو ہدیہ لے کر حاضر ہوا وہ میں حاضر ہوا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں ایک پیالہ لے کر کہ جس کے اندر روٹی، گھی اور دودھ موجود تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور فرمایا کہ ارسلت بہا امی، یہ میری والدہ نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارک اللہ فیکا، بارک اللہ فیکا، اللہ پاک تیری ذات کے اندر برکت عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کو بلایا اور اس میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں تک مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے یہ ہدیے آتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کی تھی اسے 10 دینار میں خریدا، اور وہ 10 دینار جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر ہوئی۔ یہاں تک مصنف علیہ رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مختصر الفاظ میں ذکر کیا ہے، اسے سن لیتے ہیں پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ ہجرتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم ہاجر الى المدینہ ومعه ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ومولا ابی بکر عامر بن فہیرۃ
وَدَلِيلُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِطِ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ كَافِرٌ وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ إِسْلَامًا. یعنی پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ تھے، اور ان کی جو راستے کی رہنمائی کرنے والا تھا، راستہ دکھانے والا تھا، وہ عبداللہ بن العریقط اللیثی، وہ کافر تھا، ہم اس کے اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں جانتے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس میں جو صورتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی رہیں ہجرت کے بعد، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، چونکہ مدینہ منورہ کے اندر عمومی طور پر جو موجود تھے وہ یہود موجود تھے یا اوس و خزرج موجود تھے، اوس و خزرج کے قبائل موجود تھے، یعنی جن کو انصار کہا گیا، جن کو انصار کہا گیا ہے، یہ حضرات موجود تھے۔ تو اب جو ایمان لے آئے سو ایمان لے آئے، وہ پکے مومن، یا پھر اہل کتاب تھے، یا پھر وہ تھے کہ جو ظاہر سے ایمان لے آئے لیکن باطن میں کافر تھے، یعنی منافق تھے۔ اب یہاں عمومی طور پر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا، جس طرح مکہ مکرمہ کے کفار اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب یہ اوس و خزرج ایمان لے کر آ گئے اور انصار کے قبیلے بن گئے، یہ انصار کہلانے لگے، تو یہاں بت پرستی کا تصور نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اہل ایمان تھے یا اہل کتاب تھے تو وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ دیگر ان کے عقائد کے اندر خرابیاں تھی، اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عمومی طور پر مدنی صورتوں میں اللہ پاک کی وحدانیت کے اوپر دلائل قائم نہیں کیے گئے، سوائے چند ایک مقامات پر جب عیسائیوں سے مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، تو اس میں دلائل قائم کیے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں، اس کے اوپر دلائل قائم کیے گئے۔ اسی طرح ان میں جو تھے وہ آخرت کا عقیدہ رکھنے والے بھی موجود تھے، اتنا مانتے تھے کہ مر کر اٹھایا جائے گا۔ پھر ان کے اپنے اپنے نظریات تھے کہ ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ جنت کے اندر داخل ہوگا ہی وہ کہ جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، تو ان کا رد کیا گیا ان باتوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو مدنی صورتیں ہیں اس میں اب آئندہ زندگی گزارنی کیسے ہے، احکام شرعیہ کیا ہیں، حدود کیا ہیں، کن باتوں کے اوپر کس طرح کی سزائیں ملیں گی، ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی احکام شرعیہ کو، زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے، کیا کیا چیزیں حرام کی گئیں، کن چیزوں کی اجازت دی گئی، یہ عمومی طور پر چیزیں مدنی صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، کیونکہ اب جو تھی وہ ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، لہذا اب ریاست چلانی کیسے ہے، ریاست کے اندر ہوں گی کیا کیا باتیں، وہ باتیں مدنی صورتوں کے اندر بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی، فقط اتنا انہوں نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کتنے عرصے رہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں، اسی دوران انشاءاللہ تفصیل بھی کچھ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں وفاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا، وصال فرمانا۔ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ 10 سنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تشریف فرما رہے، جلوہ گر رہے۔ وَتُوَفِّيَ وَهُوَ ابْنُ 63، اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، 63 ایئرز آپ کی عمر تھی، 63 سال میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ وقیل 65، ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت عمر 65 سال تھی۔ وقیل 60، اور ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ والاول اصح، لیکن صحیح بات کون سی ہے؟ پہلی والی، 63 سال۔ اس پر اتفاق ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے. اختلاف جو آتا ہے وہ اس میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنے سال گزارے، مکہ مکرمہ میں کتنے سال گزارے. تو وہاں صحیح بات یہ ہے کہ 13 سال گزارے. 3 سال وہ تھے کہ جس میں نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت پوشیدہ طور پر دی، اور 10 سال وہ تھے کہ جس میں کھل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو اسلام کی دعوت دی. تو یوں 13 سال صحیح قول کے مطابق آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر گزارے. تو یوں ٹوٹل عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سال بنتی ہے. اسی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے. وَتُوفِّيَ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین حین اشتد الضحیٰ لسنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول وقیل للیلتین خلت منہ وقیل لاستہلال شہر ربیع الاول. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جو پردہ فرمایا وہ پیر کا دن تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پیر کے دن ہوا. یعنی اس پر بھی اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، کیونکہ صحیح حدیث مبارکہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا فیہ ولدت، میں اس میں پیدا ہوا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں اس میں پیدا ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ حدیث مبارکہ تو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے تو فرمایا کہ اسی میں مجھ پر جو ہے وہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی پیر کے دن. جبکہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کی ایک روایت کے اندر ہے وہ فیہ اموت، یہی وہ دن ہوگا کہ جس میں انتقال کروں گا دنیا سے. وصال جو ہوگا وہ پیر ہی کا دن ہوگا. ایک روایت کے اندر یہ الفاظ زائد موجود ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ صحیح بخاری شریف کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یاد دہانی کے لیے کہ کس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا. تو یوں پیر کا دن تو متفقن علیہ ہے کہ پیدائش بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ہوئی، اور دنیا سے پردہ بھی آپ نے پیر کے دن فرمایا. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور جمعہ کے دن ہی آپ نے دنیا سے وصال فرمایا. لیکن اس کے باوجود جمعہ کیا ہے؟ عید المسلمین ہے. پیدا اسی دن ہو رہے ہیں، انتقال بھی اسی دن ہو رہا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ مسلمانوں کی عید ہے، جس دن روزہ رکھنا بھی کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر خاص جمعے کی نیت سے نہ رکھے تو مطلقاً جائز، مطلقاً جائز. اور اگر آگے پیچھے ملا لے تو مسئلہ ہی نہیں، اور روزوں کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. تو عید کس معنی میں؟ خوشی کا دن. عید کس معنی میں؟ خوشی. حالانکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اسی دن کیا کر رہے ہیں؟ انتقال ہو رہا ہے. اس کے باوجود اعتبار کس کا کیا گیا؟ پیدائش کا. پیدائش اس دن ہوئی. عید کا دن بھی فرمایا، روزہ رکھنے کی بھی اجازت موجود ہے. آگے پیچھے ملا لے تو اس طرح سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اعتراضات یہ صرف اور صرف شیطانی وساوس ہیں کہ جی اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یا عید کا دن ہے تو عید کے دن روزہ نہیں ہو سکتا. بھائی وہ عید وہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا. یہ عیدیں وہ ہیں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے بھی تو شوال کی دوسری اور تیسری عید بنا لی ہے نا. حالانکہ عیدیں تو 2 ہی تھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن ہم کتنی عید کہتے ہیں؟ آج عید کا دوسرا دن ہے، آج عید کا تیسرا دن ہے. ٹھیک ہے. تو عید کا دوسرا دن یعنی شوال کا جو دوسرا دن ہوتا ہے، 2 تاریخ 3 تاریخ، اس میں روزہ رکھنا ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جائز ہی ہوتا ہے، رکھا ہی جا سکتا ہے دوسرے اور تیسرے دن. حالانکہ اس کو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ عید کہہ رہے ہوتے ہیں. حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے نا. ظاہر سی بات ہے، درست ہے اس کو عید کے نا کہ خوشیوں کا دن ہے، خوشی منائی جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی. ہاں شرعی عید
کہ جس میں نماز مقرر کی گئی ہے، جس میں روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن وصال فرمایا. وقت بیان کیا کہ جب سورج بلند ہو چکا تھا، حین اشتد الضحیٰ، یعنی چاش کا وقت جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا. تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں پھر 3 طرح کے اقوال ہیں کہ وہ تاریخ کون سی تھی جو یہاں مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تھی، 12 ربیع الاول، اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا. لیکن اس میں بہت قیل و قال ہے، بہت زیادہ قیل و قال ہے کہ بھئی یہ 12 تاریخ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. کئی علماء نے اس پر تحقیق کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ 12 بنتی ہی نہیں ہے، 12 بنتی ہی نہیں ہے. لیکن اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس دن جو ہے وہ جشن منایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دن ہوئی ہے. ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 2 ربیع الاول ہے، 2 ربیع الاول. جبکہ ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے چاند کے نظر آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرمایا، یعنی پہلی تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. ٹھیک ہے. وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ وَقِيلَ لَيْلَةَ الثُّلَثَاءِ. آپ علیہ السلام کو جو دفنایا گیا، تدفین آپ علیہ السلام کی ہوئی وہ بدھ کی رات کو، یعنی منگل کا دن گزر گیا اس کی رات کو، یا پیر کا دن گزر گیا اور پیر اور منگل کی درمیانی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. یعنی ایک قول یہ ہے کہ اسی رات کو، اور ایک قول یہ ہے کہ دوسری رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. وَكَانَتْ مُدَّةُ عِلَّتِهِ 12 يَوْمًا وَقِيلَ 14 يَوْمًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض رہا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کی مدت کتنی تھی؟ تو ایک قول یہ ہے کہ 12 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 14 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. یعنی اس میں بیماری کا بڑھنا شروع ہوا، بیماری کا بڑھنا شروع ہوا. اگر اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو 12 ربیع الاول اس وقت کس دن تھی؟ پیر کے دن، پیر کے دن تھی. تو 5 ربیع الاول کب بنی؟ پیر کے دن بنی. یعنی اس سے پہلے والی جو پیر آئے گی وہ کب آئے گی؟ 5 ربیع الاول کو. اور پیچھے آپ چلے جائیں تو آخری جو تاریخیں بنیں گی، یعنی اب جو اس کی پہلی تاریخ بنے گی وہ کس دن بنے گی؟ یعنی 5 تاریخ کو اگر ہم جاتے ہیں تو 5 تاریخ کو پیر کا دن ہے، 4 تاریخ کو اتوار کا دن ہے، 3 تاریخ کو ہفتے کا دن ہے، 2 تاریخ کو جمعہ کا دن ہے، اور 1 تاریخ کو جمعرات کا دن ہے. اور اگر ہم آتے ہیں اس سے نیچے، اگر 30 تاریخ ہے اس کی سفر کی تو بدھ کا دن بنے گا، اور اگر اس سے نیچے آتے ہیں تو پھر منگل کا دن. اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی تھی، آپ کے مرض کے اندر شدت آئی تھی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخری بدھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے. ایسا آخری بدھ کا آپ حساب لگائیں 12 دن سے یا 14 دن سے، دونوں قولوں کے مطابق کیا ہوگا کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اندر، مرض کے اندر کیا ہوا تھا؟ اضافہ ہوا تھا، شدت ہوئی تھی. تو یہ جو آخری بدھ مناتے ہیں یا منایا جاتا تھا، یہ باہر صورت کیا ہے؟ غلط ہے. وَغَسَّلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَمُّهُ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَقُثَمُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَالشُّقْرَانُ مَوْلَيَاهُ وَحَضَرَهُمْ أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ الْأَنصَارِيُّ. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو غسل دینے والے تھے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے، اور شکران جو ان کے غلام تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور اوس بن خولی الانصاری یہ اس وقت حاضر تھے، وہ بھی حاضر تھے۔ صحیح یہ ہے کہ غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور یہ سارے حضرات مدد کے لیے موجود تھے، ساتھ دینے کے لیے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ ثِيَابِ سَحُولَةٍ بَلْدَةٍ بِالْيَمَنِ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں یمن کے شہر سحولہ کے بنے ہوئے جو کپڑے تھے اس میں کفن دیا گیا۔ 3 سفید کپڑے تھے اور بنے ہوئے کہاں کے تھے؟ یمن کے شہر سحولہ کے۔ نہ اس میں قمیص تھی نہ اس میں امامہ تھا، نہ اس میں قمیص تھی نہ اس میں امامہ تھا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بغیر امامے ہی کے کفن دیا جائے، سوائے ان لوگوں کے، جیسا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ثبوت ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس بات کے عادی دنیا میں رہے کہ جو امامہ پہنتے ہیں، جو مشائخ ہیں جن کا معمول رہا امامہ پہننے کا، تو اس کو امامہ کفن کے اندر دیا جائے۔ ہر ایک کو اس طرح امامہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کفن کے اندر بہرحال امامہ شریف موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وَصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَفْذَاذًا لَمْ يَأُمَّهُمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے رہے، ان کی امامت کسی نے نہیں کی، ان کی امامت کسی نے نہیں۔ اس میں 2 طرح کے قول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ ہے وہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس طرح باقاعدہ دوسروں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھی گئی، اور اصول یہ ہے کہ جب تک ولی شرعی نہ پڑھ لے یا اس کی اجازت سے نہ پڑھ لی جائے اس وقت تک نماز جنازہ کا تکرار ہو سکتا ہے۔ نماز جنازہ کا تکرار ویسے جائز نہیں، لیکن جو ولی شرعی ہے اس نے نہیں پڑھی اور نہ ہی اس کی اجازت سے پڑھی گئی ہے، تو اب اجازت بنتی ہے کہ نماز جنازہ کا تکرار ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ولی شرعی نے پڑھ لی تو اس کے بعد جو ہے یا اس کی اجازت سے پڑھ لی گئی تو اب دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے، اور آخر میں ولی شرعی چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خلیفہ مقرر ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے جب پڑھا دی تو اس کے بعد پھر نہیں پڑھی گئی، ورنہ اگر اس کا تکرار مشروع ہوتا، جائز ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں۔ آج بھی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سنہری جالیوں کے سامنے نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا دی تو اس کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ باقاعدہ اسی انداز میں پڑھی گئی، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ لوگ آتے جاتے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے جاتے، باہر نکلتے جاتے تھے، تو یوں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کچھ 1-2 باتیں اور ہیں جو اگلے درس کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دین و دنیا آخرت سب میں عطا فرمائے۔ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاصہ میں سے ہمیں ہمارے خاندان بھر کو اللہ پاک حصہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفی